سورۃ النساء آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میراث کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ۔ فرمایا کہ تمہارے باپ تمہیں زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں یا تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے اس میں ان میں سے نفع دینے والا تمہارے لیے کون زیادہ ہے، کس کا نفع تمہیں زیادہ پہنچے گا۔ بس اللہ نے میراث کے حصے مقرر کر دیے ہیں، فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی سوچ پر اور انسانوں کو اختیار دے دیتا نا کہ میراث تم اپنی مرضی سے تقسیم کرو، تو کبھی بھی جھگڑے ختم ہی نہ ہوتے، نزاع اور اختلاف چلتا ہی رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنی جان کے مالک نہیں ہو تو اپنے مال کے مالک کیسے ہو سکتے ہو؟ جان کا مالک بھی اللہ، مال کا مالک بھی اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے۔ تو جائیداد میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، بیٹوں کا بھی حصہ ہے، والدین کا بھی حصہ ہے، اولاد کا بھی حصہ ہے۔ تو جو لوگ اپنی بہنوں کو میراث سے محروم کرتے ہیں، جو لوگ اپنی بہنوں کو میراث سے محروم کرتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ آخرت میں ان کا حساب بہت سخت ہوگا۔ یہاں پر اگر بہن خاموش ہو جائے یہ سوچ کر کہ بھائیوں سے کیا بگاڑ کرنا، کل کو خدا نہ، بہن یہ سوچتی ہے نا کہ کل کو خدا نخواستہ علیحدگی ہو گئی تو یہی بھائی سہارا دیں گے، یا شوہر مر گیا تو انہی بھائیوں کے ہاں آنا پڑے گا، بیچاری یہ سوچ کر چپ ہو جاتی ہے۔ تو بہنوں کا حق کھانے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑے مجرم ہیں۔ www.darsequran.com